الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے العرض فی الزکاة، زکوٰۃ میں نقدی کی بجائے دیگر اسباب کا لینا دینا۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کتب له التي امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کی طرف بھیجا تھا اور انہیں زکوٰۃ کے وہ احکام لکھ کر دیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے تھے۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ یہ تھوڑی سی مقدمہ سمجھ لیں، اونٹوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر اونٹ 24 اور 5 سے زیادہ ہوں، 5 یا 5 سے زیادہ اور 24 سے کم ہو تو ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اونٹوں والے حضرات جو ہیں ان کے لیے مسائل ہیں کہ 24 سے کم ہوں اور 5 یا 5 سے زیادہ ہوں، یعنی اگر 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں، 15 اونٹ ہیں تو 3 بکریاں، 20 اونٹ ہیں تو پھر 4 بکریاں زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر یہ تعداد 25 سے لے کر 35 تک پہنچ جائے تو اس میں ایک اونٹنی کے بچے کا نام ہے بنت مخاض۔ بنت مخاض اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی 1 سال عمر پوری ہو چکی ہے اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکی ہے۔ اور اگر اس کے پاس بنت لبون نہیں ہے تو پھر بنت مخاض نہیں ہے تو پھر وہ کیا دے گا؟ ابن لبون، یہ بھی اونٹ کا نام ہے، یہ بھی اونٹ کا نام۔ اور یہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ اچھا، اب جس کے پاس 35 سے لے کر 45 تک اونٹ ہیں اس کی زکوٰۃ ہے بنت لبون۔ پہلے کیا تھی؟ بنت مخاض، اب ہے بنت لبون۔ بنت لبون اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 2 سال کی ہے اور تیسرا سال اس کا شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ تعداد 46 سے لے کر 60 تک پہنچ جائے تو اس کے اندر ایک حقہ ہوتی ہے، اونٹنی کا نام ہے حقہ۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ اونٹ کی جفتی کے بھی قابل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 60 سے لے کر 75 تک، پھر 75 سے 90 تک، یہ اس طرح ایک مختلف تعداد کے اعتبار سے ایک حقہ بنتی، جزا بنتی۔ جزا کہتے ہیں اس اونٹنی کو، اگر تعداد 60 سے لے کر 75 تک ہو جائے اونٹوں کی تو پھر جزا دی جائے گی۔ جزا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، 5ویں میں داخل ہو چکی۔ اور اگر یہ تعداد پہنچ جائے 75 سے لے کر 90 تک اونٹوں کی تو اس کے اندر 2 حقیں دے گا، اور اگر 90 سے لے کر 120 تک پہنچ جائے تو 2 جزے دے گا۔ یہ ایک مکمل تفصیل ہے۔ اور اس میں سے یہ شارٹ کٹ کرتے ہوئے یہاں پہ لکھا ہے کہ وَمَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، اگر کسی بندے کی ذمے زکوٰۃ بنتی ہے بنت مخاض لیکن اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے، یعنی 1 سال کی اونٹنی نہیں ہے، اس کے پاس 2 سال کا نر جانور ہے، تو کیا کرے گا؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے وہی قبول کر لیا جائے گا۔
وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، صدقہ وصول کرنے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے گا۔ کیوں؟ اس کے ذمے بنتی تھی وہ مادہ جانور جو 1 سال کی ہے، اب 1 سال کی تو اس کے پاس ہے نہیں، 2 سال کا مذکر جانور ہے، تو اب کیونکہ اس سے زکوٰۃ زیادہ وصول کی گئی ہے، اس کے مقابلے میں اسے 20 درہم واپس کیے جائیں گے یا 2 بکریاں دے دی جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ عِندَهُ بِنْتُ مَخَازٍ عَلَى وَجْهِهَا، اور اگر سار بلکہ اونٹنی زکوٰۃ میں مطلوب ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو، اور اس کے پاس ہے ابن لبون، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو اس سے وہی قبول کر لیا جائے گا، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اسے اور کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اصل میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ایک مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سونے چاندی کے بجائے دیگر اسباب کا بطور زکوٰۃ لینا جائز ہے، یعنی جس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے نا اس کے مقابلے میں کچھ اور بھی اسے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، جبکہ جمہور علماء کا موقف اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے جانوروں کے اعتبار سے، اور اس میں جس کو زکوٰۃ دی جانی ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ اونٹ کے مقابلے میں پیسے زکوٰۃ لے لیتے اس سے، آپ کہتے تم 2 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دو، اونٹ رہنے دو، تم 2 لاکھ روپے دے دو، اب یہ 2 لاکھ روپیہ کھائے جانے ہیں، نہ کسی کے استعمال میں آنے ہیں، 2-4 دن بعد ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر اس کو مادہ جانور دے دیا ہے، اونٹنی دے دی ہے، تو 2 کام ہوں گے۔ ایک کام یہ ہوگا کہ وہ اس کا دودھ استعمال کر سکے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سلسلہ بڑھا دے گا۔ اگر آپ باریکی سے تھوڑا سا سمجھیں، گہرائی سے دیکھیں، شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ جب زکوٰۃ ادا کریں تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دیں جس کا روزگار کا سلسلہ چل سکے، نہ کہ آپ اس کو اس انداز کے ساتھ زکوٰۃ دیں کہ 2,000 روپے کر کے زکوٰۃ دیتے جائیں۔ اس کو زکوٰۃ دیں اور اپنی زکوٰۃ بر وقت نکالیں، اس کو لیٹ نہ کرتے جائیں۔ ایک آدمی کہنے لگا جی میں نے اپنی زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے، 2 آدمی کو دے دی ہے، 2 کو بھی نہیں دی۔ اچھا کتنی دیر ہو گئی جو 2 کو نہیں دی؟ کہتے 4 مہینے ہو گئے۔ اور بھائی ان تک کیوں نہیں زکوٰۃ پہنچائی؟ کہنا انہوں نے اجاڑ لینے، انہوں نے اجاڑ لینے۔ اور بھائی یہ تمہاری سر درد ہے، جب تم نے زکوٰۃ دے دی یا تو پھر ایسے بندے تلاش کر لو جو اس پیسوں کو سنبھالنے والے ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اجاڑ لینے تو تم اپنا تو پلہ صاف کرو، 4 مہینے اوپر گزر چکے ہیں، یہ ہماری سر درد نہیں ہے، آپ اپنا دے کے اپنا فرض ادا کریں۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ مادہ جانور دیں تاکہ اس کا وہ دودھ بھی پی سکے اور اس سے آگے نسل بھی بڑھ سکے اور وہ خود کفیل ہو جائے، اور آئندہ برس یا آئندہ کچھ سال گزر جانے کے بعد وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے، ہم مرغیوں کے نیچے انڈے رکھتے ہیں نا، تو جب چوزے نکلتے ہیں نا تو خواہش یہ ہوتی ہے اللہ کر کے ساری مرغیاں نکل آئیں، ایسا ہی نا۔ بکری بچے دیتی ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مادی پیدا ہو جائے نا تو مزہ آ جائے، بکریاں ہی ہو جائیں ساری۔ جانوروں کے اندر ہے، کوئی بھی جانور پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ہمیں یہ ہوتا ہے اس سے نسل بڑھے گی، اس سے سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسانوں میں آگے بیٹیاں دیتا ہے تو منہ بنا لیتا ہے، پھر منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، یعنی 1 سے 2 بیٹیاں ہو جائیں، 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائیں تو کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ جانوروں میں مؤنث چاہتا ہے اور انسانوں کی باری آتی ہے تو مذکر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ آپ احباب یہاں پہ موجود ہیں، شادی کے نام سے اور خصوصی طور پر جب دوسری شادی کا تذکرہ ہو تو سارے بندے ایک مرتبہ متحرک ہوتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میری 4 شادیاں ہو جائیں، ایسا ہی ہے نا، 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے ہر بندہ۔ لیکن اگر اللہ 4 بیٹیاں دے دے تو موت طاری ہو جاتی، یعنی جن سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہی ہیں۔ 4 بیویاں رکھنا اس کو منظور ہے، لیکن 4 بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ہارٹ اٹیک،
یا ویسے وہ پوری زندگی اسی پریشانی میں گزار دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہی نہیں، مجھ سے پتہ نہیں اللہ ناراض ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. جانوروں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مؤنث ہے اس سے سلسلہ بڑھے گا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بڑھانا ہی ہے نا. ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ بیٹا بڑا ہو کے آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے یا آپ کو کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے. یہ تو میرے مالک کے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کے اوپر انسان کو راضی رہنا چاہیے. اگلا مسئلہ ہے لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے الگ الگ مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور نہ ہی جو اکٹھے ہیں ان کو الگ الگ کیا جائے. وہ کیسے؟ پہلے حدیث پڑھ لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا تھا، احکام لکھے تھے زکوٰۃ کے متعلقہ، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع، کہ صدقے کے خوف سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے متفرق مال کو یکجا نہ کیا جائے اور اکٹھے مال کو الگ الگ نہ کیا جائے. خشیت الصدقۃ، زکوٰۃ کے ڈر سے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہے کہ جب بکریوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، اگر کسی بندے کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 40 بکریوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ دے گا، اور اگر یہ تعداد 40 سے لے کر 120 تک چلی جائے تو پھر 2 بکریاں ہوتی ہیں. اب کیا ہو کہ 3 آدمیوں کی الگ الگ 40 بکریاں ہیں، 3 آدمیوں کی 40 بکریاں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو ایک ایک بکری زکوٰۃ پڑ جانی ہے اور 3 بکریاں نکل جانی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بکریاں اکٹھی کر لیتے ہیں. اس صورت میں 1 بکری دیں گے، 2 بچ گئی ان کی. اور دوسری صورت کیا ہے کہ 2 آدمیوں کی شراکت تھی اور ان کے دونوں کے بعد 200 بکریاں تھیں. اب ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے وقت اپنی بکریاں الگ الگ کر لیتے ہیں، اور اب ان کے ذمہ کتنی رہ جائے گی؟ 2 بکریاں زکوٰۃ دی جائے. لہذا کہتے ہیں ایسا کرنا منع ہے، کیونکہ یہ ہیلا سازی ہے، یہ فریب ہے. جس کے ذمے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کو نکالے گا اور اس کے اندر 2 نمبری نہیں کرے گا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی ہیلا بتاؤں لوگوں کا زکوٰۃ دینے کا. بتاؤں وہ ہیلا پتہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے جی، مثال کے طور پر 1 کروڑ میں سے اس نے 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینی ہے. اب ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ آٹے کے تھیلے کے اندر پیسے ڈال دیتا ہے، اوپر آٹا ڈال دیتا ہے، درمیان میں آٹا، اوپر پیسے، پھر آٹا. وہ کسی غریب کو بلاتا ہے، بات سنو آٹے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے جی یہ تو ایسی ضرورت ہے، اس کے بارے میں تو پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ لو یہ آٹا لے دو اور بچوں کے لیے جا کے نا روٹی وغیرہ بنا کے کھلاؤ. اب اسی حضرت صاحب کا دوسرے چوک کے اندر بھائی کھڑا ہے جو پہلے سے پروگرام پری پلان ہے، طے شدہ ہے. اب وہ آٹا اٹھا کے جا رہا ہے، چوک میں پہنچا. وہ کہتا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہتا آٹا لے کے جا رہا ہوں. کہتا بیچنا ہے؟ آٹا بیچنا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ یار اگر مجھے پیسے مل جائے تو میرے لیے زیادہ مناسب. کہتا کتنے کا آٹا لیا؟ کہتا 2000 روپے کا. کہتا چلو میں تمہیں 5000 روپے دے دیتا ہوں، میں تمہیں 5000 روپے دے دیتا ہوں. وہ سوچتا ہے کہ 2000 کا آٹا 5000 مل رہا ہے، چلو 2000 کا آٹا مزید خرید لوں گا، ساتھ میں کچھ اور سامان خرید لوں گا. وہ کہتا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اب اس نے آٹے کا تھیلا دے دیا اس کو، 5000 جیب میں ڈالا. اب یہ گھر میں لے آیا اور آ کے اپنے پیسے نکال لیے. آٹا بھی گم گما کے واپس آ گیا اور زکوٰۃ بھی دے کے واپس آ گئی ہے اور ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں ہیلا سازی، ہیلا کرنا. یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ اپنے آپ کو تو اطمینان انسان کر لے گا، مطمئن کر لے گا، اور وہ بھی جھوٹی تسلی دے کے. 2 نمبر کام کرنے کی وجہ سے انسان کا دل کھٹکتا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو الرٹ کرتا ہے، الارم بجاتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے. لیکن آخر کتنی دیر بجے گا؟ موبائل کے اوپر الارم ہم لگاتے ہیں نا، تو وہ اس کی ایک خاص لمٹ ہے نا. وہ 1 بار بجتا ہے، 2 بار بجتا ہے، 3 بار بجتا ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو جاتا ہے. اور اگر موبائل پہ دیکھو لکھا ہوتا ہے مسڈ الارم، کہ الارم مس ہو گیا آپ کا، بجتا رہا ہے آپ کو بار بار آگاہ کرتا رہا ہے
لیکن آپ نہیں اٹھے. آپ اس میں آپشن بھی ہوتا ہے کہ اتنی بار یہ الارم بجتا رہے. اب یہ ضمیر کا الارم بھی آخر ایک وقت تک بجتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ بھی سو جاتا ہے. اس لیے اگر ضمیر الارم دے رہا ہے نا تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام غلط ہوا ہے اور اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. تو یہ جو ہے نا مال کو اکٹھا کر لینا تاکہ ہمیں تھوڑی زکوٰۃ دینی پڑے، یا اکٹھا ہے تو اس کو الگ الگ کر لینا تب بھی اس صورت میں کہ ہماری جو ہے نا زکوٰۃ بچ جائے. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں صرفہ کر کے ستی تے آٹا لے گئی کتی. انسان جب اس طرح کے صرفے کرتا ہے نا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، اس کا پھر دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی حساب نکل جاتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے. اس لیے ایسا کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی حوالے سے انشاءاللہ بات ہماری جاری ہے، باقی کل ذکر کریں گے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو مجھے ممکن ہے کہ آپ کو اوپر سے گزر رہی ہوں، لیکن بہرحال یہ پڑھنی تو ہے، ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے والا بنائے اور ان زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.